بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ افغانستان اور ایران بارڈر پر درجنوں آئل اور گیس ٹینکرز پھٹ گئے ہیں، جس کے نتیجے میں 60 افراد زخمی اور 500 سے زائد گاڑیاں جل کر خاک ہو گئیں۔ افغانستان اور ایران کی سرحد کے نزدیک ہرات میں اسلام قلعہ کے کسٹم آفس میں کھڑے آئل اور گیس سے بھرے کئی ٹینکرز اچانک پھٹ گئے۔ ٹینکرز کے پھٹنے سے آسمان کو چھوتے شعلوں نے آس پاس کی سینکڑوں گاڑیوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آئل ٹینکرز میں لاکھوں ڈالر کی مالیت کا تیل اور گیس موجود تھا، تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ یہ ٹینکرز افغانستان آ رہے تھے یا ایران جا رہے تھے۔ پورے علاقے میں دھوئیں کے بادل چھا گئے، جبکہ فلک شگاف شعلوں کی حدت سے متاثرہ علاقے میں درجہ حرارت بہت زیادہ ہو گیا اور فائر بریگیڈ اور امدادی کارکنوں کو جائے وقوع پر پہنچنے میں شدید مشکلات کا سامنا رہا۔ برطانیہ کے ایک نوعمر لڑکے نے ایک کے بعد ایک 54 مقناطیس نگل لیے، کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس طرح پیٹ پر لوہے کے ٹکڑے چپک سکتے ہیں یا نہیں۔ 12 برس کے رائل موریسن، جنہوں نے ایک تجربے کے طور پر 54 چھوٹے اور گول مقناطیس نگل لیے، رائلے کی طبیعت اتنی بگڑ گئی کہ وہ موت کے کنارے جا پہنچا، اور مسلسل 6 گھنٹے کے طویل آپریشن کے بعد اس کی جان بچائی گئی، جس میں سارے مقناطیس بدن سے نکال لیے گئے۔ رائلے کو یہ مقناطیس کرسمس تحفے میں ملے تھے، جسے وہ 5 جنوری میں نکل گیا تھا۔ جب ایک بھی مقناطیس جسم سے باہر نہیں آیا تو اسے تشویش ہوئی اور اس نے اپنی والدہ کو بتایا۔ تمام گول مقناطیس باہم چپک کر ڈلوں کی صورت میں آنتوں اور معدے میں جمع ہو گئے تھے۔ رائلے نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ اس نے صرف 2 مقناطیس کھائے ہیں، لیکن ایکس رے سے معلوم ہوا کہ ان کی تعداد غیر معمولی طور پر بہت زیادہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے لڑکا کئی روز تک پیٹ کے شدید درد کا شکار رہا۔ کھانے پینے سے یکسر محروم رائلے کو ہر وقت الٹیاں آتی رہیں۔ 12 سالہ رائلے موریسن سائنسی تجربات کا شوقین ہے، اور یہ سانحہ بھی اسی جستجو کی وجہ سے آیا جس میں اس نے اپنے پیٹ کو ہی لیبارٹری بنا لیا۔ ایک طویل آپریشن کے بعد اس کے معدے اور آنتوں میں پھنسی مقناطیسی گولیاں نکالی گئیں۔ اس پورے آپریشن میں 6 گھنٹے لگے، لیکن رائلے موت کے منہ سے دوبارہ لوٹ آیا۔ ایک نئی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ سیب ایسے اہم کیمیائی اجزاء سے مالا مال ہے جو دماغی خلیات نیورون کو طاقت فراہم کرتے ہیں، اور اس سے سیکھنے کا عمل اور یادداشت میں بہتری ہوتی ہے۔ اس طرح سیب الزائمر اور ڈیمنشیا جیسے مرض کو ٹال سکتا ہے۔ سینٹر برائے اعصابی امراض کے پروفیسر جیرڈ کیمپرمان نے کہا ہے کہ جس طرح دماغ پر ورزش کے بعد اچھے اثرات ہوتے ہیں، عین وہی اثرات سیب میں موجود اجزاء کے ٹیکے لگانے کے بعد دیکھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ سیب میں موجود کیمیائی مرکبات پورے جسم کے لیے بھی بہت مفید ہوتے ہیں۔ ماہرین نے یہ بھی کہا ہے کہ سیب میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس جلن اور سوزش کو کم کرتے ہوئے جسمانی امنیاتی نظام کو مضبوط بناتے ہیں۔ سیبوں میں موجود کیمیائی مادے دماغ میں نئے خلیات کی پیداوار بھی بڑھا سکتے ہیں۔ پروفیسر جیرڈ کے مطابق دماغ کے لیے انتہائی مفید اجزاء سیب کے گودے اور اس کے چھلکے میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اس لیے سیب کے چھلکے کو کبھی نظر انداز نہ کیجیے اور اسے کھانے کی عادت میں شامل فرمائیں۔ ماہرین کے مطابق کورسٹائن کیمیکل سیب کے چھلکے میں پایا جاتا ہے۔ یہی وہ کیمیکل ہے جو سیب کو خوشبو بھی فراہم کرتا ہے۔ کراچی پولیس کا ایک اور مقابلہ جعلی نکلا۔ 3 جنوری کو مرنے والا گلگت ہنزا کا نوجوان ابتدائی انکوائری کے بعد تحقیقاتی رپورٹ میں بے قصور قرار پایا گیا۔ پولیس مقابلے میں ملوث دونوں پولیس اہلکار مفرور ہیں، جن کی گرفتاری کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شبہ ہے کہ دونوں پولیس اہلکار کسی دوسرے صوبے میں فرار ہو چکے ہیں۔ نون لیگ نے الیکشن کمیشن میں سینٹ انتخابات میں ویڈیو سکینڈل کی تحقیقات کے لیے درخواست جمع کروا دی ہے۔ درخواست الیکشن کمیشن میں جمع کروائی گئی، جس میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان،
اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر، وزیر دفاع پرویز خٹک، چیئرمین پیمرا اور ڈی جی ایف آئی اے کو فریق بنایا گیا ہے۔ نون لیگ نے کہا ہے کہ حکومت کی بنائی گئی کمیٹی پر ہمیں اعتماد نہیں ہے، ہم نے ڈی جی ایف آئی کو بھی فریق بنایا ہے۔ الیکشن کمیشن سے درخواست ہے کہ اس معاملے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کروائی جائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا ہے کہ عدالت پر حملے میں ملوث وکلاء کو مثالی سزا ملنی چاہیے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ سب کس نے کیا۔ اس کے لیے کسی کمیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ جنہوں نے ہائی کورٹ پر حملہ کیا ان کی نشاندہی بار کرے تاکہ کسی بے قصور کو ہراساں نہ کیا جا سکے۔ ہائی کورٹ پر حملہ کرنے والے سارے بار کے وکلاء تھے۔ آدھے سے زائد کو میں جانتا ہوں۔ جنہوں نے 5 گھنٹے ججز کو یرغمال بنائے رکھا وہ اس انتہائی گھناؤنے جرم کے مرتکب ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ بالکل غلط ہوا ہے۔ اس میں ملوث لوگوں کو مثالی سزا ملنی چاہیے۔ 100 لوگوں کے ایکٹ کی وجہ سے بار کی عزت داؤ پر ہے۔ سب لوگ یونیفارم میں تھے۔ بار کی بھی عزت اس میں ہے کہ ان لوگوں کی نشاندہی کرے۔ میڈیا والوں کو مارا گیا اور ان کی ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کروائی گئیں۔ یہ رویہ بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ پلاننگ کے ساتھ آئے تھے اور باہر میڈیا والوں کو مارا اور ویڈیوز ڈیلیٹ کی ہیں۔ عدالت پہلے ہی ہدایت جاری کر چکی ہے کہ صرف ان وکلاء کے خلاف کارروائی کرے جو اس واقعے میں ملوث ہیں۔ جن وکلاء پر صرف شبہ ہے ان کے خلاف کارروائی سے روک دیا ہے۔ مجھے یعنی چیف جسٹس اسلام آباد کو 5 گھنٹے تک حراست میں رکھا گیا مگر میرا کوئی غصہ نہیں ہے۔ جے آئی ٹی نے رپورٹ دی ہے کہ وکلاء اور بار ان سے تعاون نہیں کر رہے۔ اس وقت ذمہ داری بارز کی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے بار کے صدر اور سیکرٹری کو بے بس دیکھا ہے۔ مجھ کو جب یرغمال رکھا گیا تو میں اس کے لیے بھی تیار تھا کہ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے، مجھے مار ہی دیں گے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، اگر مگر نہیں چلے گا، قانون اپنا راستہ خود بنائے گا۔ پاک بحریہ کی کثیر الملکی مشقیں امن 2021 کامیابی سے جاری ہیں، جن کا چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے مشاہدہ کیا اور پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی بھی اس موقع پر موجود تھے۔ امن 2021 میں 40 سے زائد ممالک کے بحری اثاثے اور دستے شریک ہیں۔ سعودی حکام نے سونا اور ریال سمگل کرنے والے گروہ کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچا دیا ہے جو غیر قانونی طریقے سے ترسیلات زر کے لیے رقم جمع کر رہا تھا۔ پبلک پروسیکیوشن نے بتایا کہ گرفتار گروہ مجموعی طور پر 6,48,60,000 ریال سے اور 19 کلو گرام زائد کا گولڈ سمگل کر چکا ہے اور منی لانڈرنگ میں ملوث ہے۔ گرفتار گروہ کو مجموعی طور پر 64 برس قید کی سزا سنائی گئی ہے، جس کے تحت غیر ملکیوں کو سزا مکمل ہونے کے بعد ملک بدر کر دیا جائے گا، جبکہ مقامی شہریوں کو سزا کی تکمیل کے بعد بیرون ملک سفر سے بھی روک دیا جائے گا۔ توکلنا ایپ نے صارفین کی سہولت کے لیے وضاحت دیتے ہوئے کہا ہے کہ مذکورہ ایپ کا اقامے کی مدت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سعودی عرب میں کورونا کی روک تھام کے سلسلے میں موبائل ایپ توکلنا ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے، تاہم صارفین کو اقامے کے خاتمے پر توکلنا ایپ کی خدمات سے متاثر ہونے کے خدشات لاحق تھے۔ صارفین کی جانب سے سوالات اٹھائے گئے تھے کہ کیا اقامہ کی مدت ختم ہونے پر توکلنا ایپ کی خدمات متاثر ہو سکتی ہیں، یا جن لوگوں کا اقامہ ختم ہو چکا ہے کیا وہ لوگ بھی توکلنا میں رجسٹریشن کروا سکتے ہیں یا نہیں۔ توکلنا ایپ انتظامیہ کی جانب سے صارفین کے خدشات کو دور کرنے کے لیے بیان جاری کیا گیا ہے، جس میں انتظامیہ کا کہنا ہے کہ توکلنا ایپ کا اقامے کی مدت یا خاتمے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا جن صارفین کا اقامہ ختم ہو چکا ہے وہ بھی توکلنا میں رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ انتظامیہ نے کہا ہے کہ جن لوگوں کے پاس سعودی شناختی کارڈ ہے یا جی سی سی ممالک کی شہریت ہے یا اقامہ ہے، خواہ وہ ختم ہی کیوں نہ ہو، وہ سب توکلنا میں اپنا اندراج کروا سکتے ہیں۔
سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں 2 افراد نے ایک سیکیورٹی گارڈ پر اس لیے حملہ کر کے اسے زخمی کر دیا کیونکہ اس نے ان سے توکلنا ایپ دکھانے کا مطالبہ کیا تھا۔ سیکیورٹی اہلکار نے توکلنا ایپ نہ ہونے کی وجہ سے مذکورہ افراد کو مال میں داخل ہونے سے روکا تھا۔ سیکیورٹی گارڈ کے بیان کے مطابق دوسرا نوجوان توکل نہ دکھانے کے لیے تیار نہیں تھا، جس پر اسے روکا گیا اور اس نے گالم گلوچ شروع کر دی۔ بعد میں معاملہ ہاتھا پائی تک پہنچ گیا۔ دونوں نے مل کر سیکیورٹی گارڈ کی پٹائی یا پھینٹی لگائی اور اسے زخمی کر کے چلتے بنے۔ دنیا میں سب سے زیادہ زبانیں نیو یارک سٹی کے علاقے کوینز میں بولی جاتی ہیں، جن کی تعداد 1 یا 2 درجن نہیں بلکہ تقریباً 800 ہے۔ نیو یارک سٹی میں دنیا بھر سے آئے ہوئے مختلف رنگ و نسل کے لوگ آباد ہیں۔ نیو یارک سٹی کا یہ اجمالی جائزہ مرتب کرنے کے لیے امریکہ میں کام کرنے والی مختلف مقامی اور بین الاقوامی لسانی تنظیموں سے اعداد و شمار حاصل کیے گئے ہیں، جنہیں مختلف علاقوں کے نقشوں پر ظاہر کیا گیا ہے، جن میں سب سے زیادہ زبانیں کوینز کے نقشے پر ہیں۔ کوینز میں جو زبان جتنی زیادہ بولی جاتی ہے، نقشے پر اسے اتنا ہی زیادہ بڑا اور نمایاں کر کے دکھایا گیا ہے۔ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ اس نقشے پر نمایاں ترین زبانوں میں انگریزی اور چینی کے ساتھ اردو بھی موجود ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اردو بولنے اور سمجھنے والوں کی تعداد یہاں بھی کچھ کم نہیں ہے۔ یونانی، فلپائنی، انڈونیشیائی، روسی اور جاپانی جیسی بڑی زبانوں کے علاوہ یہاں ایسی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں جن سے بہت کم لوگ واقف ہیں، مثلاً چاوا کانو، وارے وارے، منانگو باؤ اور بخار یان وغیرہ۔ 460 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلے ہوئے علاقے کوینز کی آبادی 23,40,000 نفوس پر مشتمل ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر یہ زبانوں کے اعتبار سے صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں سب سے نمایاں ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔